دنیا بھر کی مساجد میں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کا آغاز ہو چکا ہے۔ شہری روحانی تربیت اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اعتکاف کرنے کے لیے مساجد میں موجود ہے۔ نمائندہ دنیا نیوز اسپین طارق بھٹی اس وقت ڈائریکٹر منہاج القرآن انٹرنیشنل اسپین مفتی محمد اعجاز قادری کے ساتھ موجود ہیں، مزید وہ بتائیں گے۔ جی، رمضان المبارک کا مہینہ جس طرح اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ گزر رہا ہے، رمضان المبارک کا آخری عشرہ ماشاءاللہ شروع ہو چکا ہے اور پوری دنیا کی طرح اسپین کے شہر میں منہاج القرآن بارسلونا اسلامک سینٹر میں بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ اعتکاف پر بیٹھے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت مفتی محمد اعجاز قادری صاحب۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ اعتکاف کے فضائل اور برکات کیا ہیں، اور ان جو دوست اعتکاف پہ بیٹھے ہیں ان کے کھانے اور طعام کا اور رہائش کا انتظام منہاج کرتے ہیں یا یہ خود کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کے ٹائم دینے کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اعتکاف کے جو معاملات ہیں، جو فضائل ہیں، جو برکات ہیں، اس حوالے سے بیان کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جو بات آپ نے بیان کی، پوری دنیا میں حرمین شریفین میں اور پوری دنیا میں بالخصوص پاکستان میں منہاج القرآن مرکز پر بھی مسجد میں اس وقت 10,000 افراد سے زائد لوگ اعتکاف بیٹھے ہیں۔ اسی طرح دنیا کے مختلف مراکز کے ساتھ اسپین میں ہمارے یہ خوش نصیب ساتھی ہیں جو اعتکاف بیٹھے ہیں۔ اعتکاف کی سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ 10 دن دنیا سے کٹ کے وہ صرف اپنے رب سے ملنے آئے ہیں، اللہ کے مہمان ہیں۔ جو شخص ایک دن کا بھی اعتکاف کرے اسے بھی عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو مسنون اعتکاف بیٹھتا ہے اللہ رب العزت اس کو جہنم سے 3 خندق دور کر دیتا ہے، گویا 3 سٹیز درمیان میں آ جاتی ہیں، 3 دیواریں آ جاتی ہیں، جہنم سے وہ دور چلا جاتا ہے، اللہ کی رضا ہے۔ پھر ایسے ہی لوگوں کو لیلۃ القدر نصیب ہوتی ہے۔ 10 دن یہ دنیا سے کٹ کے یہاں بیٹھتے ہیں، یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، خوش نصیب لوگ ہیں۔ یہ ہمارے نوجوان بھی ہیں، نوعمر بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، اور بہت خوشی ہے کہ اسپین میں یہ میرا پہلا رمضان ہے، مگر میں ذوق شوق تراویح کا دیکھ کر، اس کے بعد نمازوں کا ذوق دیکھ کر دل بہت اطمینان اور بہت خوش ہوا، اور ان مراکز کا فلسفہ سمجھ آیا کہ شکر اللہ ان لوگوں کو زندگی دے جنہوں نے یہ مراکز بنائے ہیں، کہ اب ایسے نوجوانوں کو یہاں روزانہ آپ نے کھانے کی بات کی ہے بھٹی صاحب، یہاں روزانہ منہاج القرآن سینٹر میں 250 افراد کی سحری ہوتی ہے، ماشاءاللہ افطاری ہوتی ہے، افطاری 250 افراد کی افطاری ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں اعتکاف میں لوگ کھانے نہیں آتا، پینے نہیں آتے، یہ لوگ یہ اللہ کی رضا کے لیے بس اتنا کھائیں پئیں کہ سحری افطاری اور گزارا ہو۔ سو ان کے افطاری کا منہاج القرآن نے ذمہ اٹھایا ہے کہ ہم جیسے خود کرتے ہیں جو دیگر افطاری کی وہ افطاری بھی پہنچائی جاتی ہے، سحری کے لیے بھی ان کے لیے فریج، اوون وغیرہ سارا بندوبست کر دیا۔ یہ دیکھیں کیبن سا اور یہاں بیٹھے ہیں، اپنے ذوق شوق کے ساتھ یہ خود کھاتے ہیں۔ باہر سے اگر یہ خود کچھ منگوانا چاہے گھر سے آئے تو پابندی نہیں ہے، وگرنہ کھانے کا، چائے پکانے کا بندوبست، یہ ساری سہولتیں ہیں تاکہ یہ اطمینان کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں۔ روٹین کی بات ہو گئی تو 24 گھنٹے جو بندہ اللہ کے گھر میں ہو تو خوش قسمتی ہے، مگر یہاں ان کو ظہر کے بعد درس فقہ ہوتا ہے، میں خود یہ نوکری دیتا ہوں، عصر کے بعد درس حدیث ہے، پھر افطاری میں 10 منٹ تصوف کا درس ہوتا ہے، پھر عشاء کے وقت تراویح میں درس قرآن ہوتا ہے روزانہ۔ اب دیکھیں عشاء میں درس قرآن، مغرب میں درس تصوف، عصر کے بعد درس حدیث، اور ظہر کے بعد درس فقہ، اور دن میں یہ قرآن بھی پڑھتے ہیں مجید بھی سارا کچھ۔ تو بس خوش نصیبی ہے یہ بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت ان کو برکت عطا فرمائے، ان کا اعتکاف قبول فرمائے، اور ان کی وجہ سے ہماری بھی نوکری قبول فرمائے۔ ہم تو شکریہ ادا کرتے ہیں حضور شیخ الاسلام کا جنہوں نے ایک تصور دیا اس طرح اجتماعی سینٹرز کا اور لوگوں کو اکٹھا کرنے کا۔ آج لاہور میں بھی ہزاروں افراد اور دنیا میں لاکھوں کروڑوں افراد بیٹھے ہیں، اللہ سب کی قبولیت عطا فرمائے۔ جی جیسے آپ نے مفتی صاحب کی بات سنی ہے، انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ کھانے کا، طعام کا اور سارا ان کے لیے منہاج القرآن نے ہی اہتمام کیا ہے۔ جی